بہرحال مسئلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں مسائل کی، منسوس یا غیر منسوس۔ اس اعتبار سے پورے اسلام میں مسائل کے حل ہونے کی ایک جگہ ہے، مسائل کے حل ہونے کی ایک جگہ ہے۔ مسئلہ کب تک درست ہوگا؟ جب تک مسئلہ اس کی جگہ پر رکھ کر حل کیا جائے۔ بات سمجھ آئی؟ جگہ سے ہٹا دینا بھی غلط ہو جائے گا، جگہ پر اس کے اعتدال سے ہٹ جانا بھی غلط ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رکوع کرنا منسوس ہے یا غیر منسوس ہے؟ منسوس ہے نا، لیکن میں کہوں کہ رکوع کرنا جو ہے تو وہ مستحب ہے، اب غلط ہو جائے گا نا۔ یا میں کہوں رکوع میں جو تسبیحات کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، تو رکوع میں تسبیح ضرور ہے، لیکن اب وہ غلط ہو جائے گا مسئلہ، یا تو جگہ سے ہٹا دینا یا جگہ پہ افراط و تفریط کا شکار ہو جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے لوگوں کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ بدعت ایسی ہوتی کہ وہ افراط تفریط لیے ہوئے ہوتی ہے اور بنام اسلام بشکل اسلام ہوتی ہے، اس لیے اس کا غلط ہونا لوگوں پر جلدی واضح نہیں ہوتا۔ اور اس کا مخالفت کرنے والا بدعت کا وہ ارکان اسلام کا یا وہ جس کا تعلق اسلام سے اس کا رد کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو جو لوگ بدعت پہ عامل ہوتے ہیں اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کیا؟ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، تو اس کو کیسے حل کرنا پہلے سمجھنا پڑے گا، پھر حل کریں گے نا چٹکی میں مسئلہ حل ہو جاتا۔ مسائل کی تقسیم کے اعتبار سے ہم ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں، مسائل کی قسمیں۔ کچھ مسئلہ کتاب و سنت کی آیات و روایات میں لکھا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صراحت موجود ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں منسوس، منسوسہ۔ اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں صراحت جن کی ہوتی نہیں ہے، انہیں ہم کہتے ہیں غیر منسوسہ۔ اب یہ جو میں بنا رہا ہوں نا، یہ والا چارٹ انشاءاللہ مل جائے گا مجلس کے بعد، یا کبھی بھی تو مل جائے گا، واٹس ایپ پر تو ابھی مل جائے گا، ہاتھ میں ملے معلوم نہیں کب، اس لیے اب لکھنے کی کوشش مت کرو۔ کوئی ٹائم تو ہے کہ مجھے بتا دو نا، 1 بجے تک۔ گائے والے مسئلے کو ادھر کر دیے تو غلط ہو جائے گا نا، ادھر بھینس کو ادھر لے گئے تو۔ ایک تصویر کے چند حصے پھاڑ کر پھینک دیجئے اور ایک تصویر کا اور ایسے کیجئے، کسی بچے سے موٹے موٹے ٹکڑے جو سمجھ میں آ جائیں اور بچے سے کہہ کے جوڑ دو، وہ جوڑ دے گا تو تصویر بن جائے گی کہ نہیں؟ لیکن اس میں 2 حرکت کر دی اس نے، 2 بچوں کو اس طرح 2 تصویر دیے، ایک بچے نے یہ کیا 3 کو دے دیا، ایک نے کیا کیا ہر تصویر کے اسی تصویر کے حصے کو اسی جگہ لگا دیا، اسی تصویر کے حصے کو، وہ تصویر صحیح مکمل بن گئی۔ ایک نے کیا کیا دونوں تصویر کے حصوں کو خلط ملط کر دیا، اس کا کان اس میں، اس کی ناک اس میں، تب بھی تصویر بنتی سی نظر آئی لیکن وہ کارٹون نما ہو گئی۔ ایک نے کیا کیا تصویر کے ٹکڑے اسی کے جوڑے لیکن جگہ چینج کر دی، کان کی جگہ ناک، ناک کی جگہ آنکھ اس طرح لگا دیا۔ تو ایک کو کیا دھوکہ لگا؟ تصویر بنی کہ نہیں بنی، اور ایک کو کیا دھوکہ لگا؟ تصویر کے حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح دھوکہ لگتا ہے جب بدعت اختیار کی جاتی ہے۔ چائے تک ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ہم لوگ تو بالکل ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زائد امور جن کا تعلق للدین کے قبیل سے ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، اور جو فی الدین ہو بدعت ہوتی نا۔
یہ اس سے متعلق نہیں ہے، وہ چائے سے متعلق ہے۔ تو اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے زمانے میں اذان میں 2 اضافے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ ایک تو اذان سے قبل درود شریف پڑھنا، اور دوسرا مائک میں اذان دینا۔ کس میں؟ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے، تو کہتے ہیں دیکھو درود کا مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس جگہ کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اضافی بدعت ہے تو آپ نے مائک میں اذان کیوں دی؟ دور نبی میں تھی کیا؟ وہ بھی بدعت ہوئی۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اذان جو ہوتی ہے نا وہ اطلاع کے لیے، اس لیے مؤذن وہ جس کی آواز اونچی ہو، تو اطلاع پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس مقصود میں وہ معاون ہے مائک۔ بات سمجھ؟ بطور معاون کے ہم نے اس کو قبول کیا ہے، بطور دین نہیں۔ اس لیے مائک کے پلس ہونے پر نیکی کا اضافہ نہیں کیا ہے، اور مائک کے مائنس ہونے پر نیکی کمی نہیں کیا ہے کہ بغیر مائک کے اذان دیا تو اسے ایک نیکی کم ملی، ایک نے مائک پر اذان دی تو دونوں ایک نیکی زیادہ ملی۔ تو پھر دین ہم نے مانا ہوتا تو نیکی پلس مائنس بھی کی ہوتی۔ اگر آپ نے بھی درود شریف کو ایسے کیا تو بتا دیں، اور اگر آپ نے بطور دین نیکی کے پلس مائنس کے لیے کیا تو پھر ضرور بدعت ہوئی۔ بات سمجھ آئی؟ وہ فی الدین ہے، مائک للدین ہے۔ پڑوس میں ایک مناظرہ ہوا اور اس غیر مقلد اور بریلوی کے درمیان، اور مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو ہمارے ایک عالم تھے، تو غیر مقلد نے کہا آپ بھی اس معاملے میں تو ہمارے ہم نوا ہو، ہم تو ایک ہی خیال کے حامل ہیں، آپ ہی بیٹھ جائیے۔ تو بیٹھے اور کہا کہ آپ نے تو بنیادی غلط رکھی ہے۔ بہرحال بیٹھے اور ان سے کہا بریلوی سے کہ بھئی دیکھو آپ بھی حنفی میں بھی حنفی، تو ابھی ایسا کرو کہ جہاں جہاں میں کہوں گا کہ یہاں پہ درود شریف پڑھنا ہے تو اس کا حکم اپنی فقہ کے معتبر کتاب سے دکھاؤں گا، اس کا آپ دکھا دیجئے۔ تب وہ دکھا کیا پاتا، تو اس نے بالکل ہلکا کر کے دکھایا، بتایا، کہا کہ مباح ہے۔ کیا کہا؟ تو کہا مباح میں سمجھ گیا، عوام نہیں سمجھی، آپ سمجھا دو۔ تو کہتی نہیں آپ بتا دو مباح کی تعریف۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ مباح وہ امر جس کے کرنے سے نیکی پلس نہ ہو اور چھوڑنے سے نیکی مائنس نہ ہو۔ تو تعریف صحیح ہے؟ کہا ہاں یہی صحیح ہے۔ تو عوام سے کہنے لگے دیکھو جب ہم آپ سے کہیں گے یہاں درود شریف پڑھنا، کم سے کم 40 فائدے ہوں گے۔ کتنے؟ ہے نا، اتنی نیکی ملے گی، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجات بلند ہوں گے، اتنے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ لیکن یہ کہہ رہے جہاں میں کہوں گا ادھر کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو درود شریف کو بے حیثیت کر دے رہے۔ اور رہ گیا یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اب درود شریف کا مخالف ہو، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کی مسجد میں اذان دینا چاہتے ہیں، ہمیں موقع دو، اور ہم درود شریف بھی پڑھیں گے، لیکن اخیر میں یہ کہیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہم زیادہ کہہ دیں گے۔ تو اتنا زیادہ وہ برداشت نہیں کرے گا، کہے گا نہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ہم کہیں گے نبی کے نام کے مخالف ہو پھر تم تو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہوتا ہے، نفسیاتی طور سے مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، وہ جذبات سے عوام کے کھلواڑ کرتا ہے۔ بدعتی کیا کرتا ہے؟ جذبات سے۔ ہاں، تو ہر وہ بدعت جو بریلیوں میں ہے، شریعت اور عبادت نما، اس کی جو حمایت اس کے عالم کی حاصل ہے، اور جو رسم و رواج اور دیگر صریح گمراہیاں ہیں وہاں پر ان کا عالم خاموش ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے تعلق سے آپ کے مقابلے میں آ جائے گا، لیکن تعزیہ بندہ ریج بننے کے مقابلے میں بارے میں آپ سے مقابلے میں نہیں آئے گا، لیکن خاموش تماشائی بنے رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لفظ یاد رکھیں، جو مسئلہ منصوص ہوتا ہے وہاں پر کیا موجود ہوتی ہے؟ دیکھو تو صراحت، یاد رکھیے اسے۔ جو مسئلہ غیر منصوص ہوتا ہے وہاں ایک چیز موجود نہیں ہوتی۔ کیا نہیں موجود ہوتی؟ صراحت موجود۔ لفظ صراحت ذہن میں رکھیے، بعد میں مٹا دوں گا۔ جب یہاں پر صراحت نہیں ہے
تو یہاں کے مسائل صرف اور صرف دو طرح سے حل ہوں گے، اجتہاداً یا تو یہاں مقلد بننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر اشارہ ہے مجتہد بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ لیکن غیر مقلد بننے کی گنجائش۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے کیا کیا ہے، دو کنارے بنا دیے ہیں، ایک طرف مقلد اور ایک طرف مجتہد، علم کا یہی درجہ ہے کیا؟ علم کا یہی درجہ ہے کیا؟ اور درجے نہیں ہیں علم کے؟ تو میں نے کہا نہیں، درجہ بدرجہ علم ہے، کم زیادہ۔ جی آپ مجتہد مطلق سے لے کر مجتہدین کے جو قسم، وہاں سے آپ جو ہو اصحاب ترجیح، مفتی اور نیرا، جو بھی اسٹیپس آپ لکھنا چاہیں گے، نیرا جاہل مقلد کر دینا۔ علم کا اس سے کم درجہ نہیں ہے، علم کا اس سے بڑا درجہ نہیں ہے، اس سے بڑا درجہ صحابیت کا ہے، وہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں سے ہم جب شروع کریں یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کہیں نظر نہیں آتے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ تو اس سے بھی کم درجے پر جہل مطلق کا شکار، جہل مرکب کا شکار ہوتے ہو اور غیر مقلد بن کر نظر آتے ہو، دکھتے ہو۔ جہل مرکب، اس کو پتہ ہے، یہ ایسا جاہل ہے جسے پتہ ہے کہ اسے نہیں پتہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہم کہتے ہیں بولے تقلید چھوڑ نہیں سکتے کیا؟ میں نے کہا چھوڑ سکتے نا، تقلید چھوڑ سکتے ہیں، دو طریقے ہیں، غیر مقلد بن کر اور دوسرے مجتہد بن کر۔ تو بولے ٹھیک ہے نا، تم ہی مجتہد بن کر چھوڑ دو۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم غیر مقلد بن کر چھوڑنا نہیں چاہتے، غیر مقلد بن کر، اور مجتہد بن نہیں پاتے اس لیے چھوڑ نہیں پاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیر مقلدین سے اتحاد کی، اتفاق کی سبیل یہ ہے کہ وہ مقلد بن جائیں، ہمارے ہو جائیں گے نا، اور نہیں بنتے تو وہ مجتہد بن جائیں، ہم ان کے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی مسئلہ ہے کہ ہماری طرف سے وہ مقلد بن کر ہمارے ہو جائیں؟ نہیں بننا چاہتے، ہم کہتے ہیں مجتہد بن جاؤ، ہم آپ کے ہو جائیں گے، تو بن نہیں پاتے۔ ان کی ساری محنت، لٹریچر، تقاریر، ان کے اجلاس، ساری توانائی صرف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ غیر مقلد بنے یا مجتہد بنے؟ بولو نا، کیا چاہتے ہیں وہ؟ غیر مقلد بنے یا مجتہد بنے؟ ہاں وہ چاہتے ہیں غیر مقلد بن جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں نہیں پتہ جو غیر مقلد بن جائیں۔ اگر ہم مجتہد بن کر تقلید چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ملے گا؟ ان کی طرف سے نتیجے میں گالیاں ملے گی، جیسا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیتے ہیں۔ اگر یہ مجتہد بن جانے پہ راضی ہوتے تو امام صاحب سے پہلے راضی ہوتے، لیکن نہیں ہوتے یہ۔ ارے سمجھ آ رہا ہے؟ اب ایک چیز اور سمجھ لو، غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف روایتی ہے یا درایتی بنیاد پر ہے؟ روایت کی بنیاد پر ہے، درایت کی بنیاد پر ہے؟ یہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، عوام سے تھوڑے نہ پوچھتا، جلدی سے بولو نا۔ تو ان سے مقابلہ درایتی پہلو اپنا کر کیا جائے گا یا روایتی؟ ہم لوگ روایتی اپنا رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ایک صاحب گجرات میں کہنے لگے میں اپنے بچوں کو بولے اتنی 100 حدیثیں یاد کروایا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اچھی بات ہے، کہا غیر مقلدوں سے مقابلے کے لیے۔ میں نے کہا نتیجہ مجھ سے اگر چاہو گے تو میں 0 دوں گا آپ کو رزلٹ۔ حدیث کی بنیاد پہ اختلاف تھوڑی نہ ہے، فہم حدیث کی بنیاد پہ اختلاف ہے۔ کس کے؟ ان کا اختلاف غیر مقلدین کا محدثین سے یا فقہا سے ہے؟ تو محدثانہ گفتگو کی جائے گی یا فقیہانہ؟ تو ہم لوگ پورا عالم مل کر محدثانہ طرز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بات تو ابھی شروع ہوئی ہے۔
یہاں پر مسائل صرف دو طرح سے حل ہوں گے، سمجھ کر یا سن کر۔ سمجھنا اجتہاد، سننا تقلید بن جائے گا جی۔ غیر مقلد یہاں پر دلیل کیا ہوگی؟ مختصر طور سمجھ لیجئے، یہاں مقلد و غیر مقلد سب کی دلیل نص ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مجتہد، مقلد، غیر مقلد سب کی دلیل کیا ہوگی؟ یہاں پر تین لوگ ہیں، ایک ہے مجتہد، ایک ہے مقلد اور ایک ہے غیر مقلد جی۔ یہاں پر مجتہد کی دلیل نص نہیں ہوگی، نص میں موجود علت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اور مقلد تو کیا نص میں موجود علت کو پہچانے، نص نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ نص موجود نہیں ہے۔ علت کیوں نہیں ہوگی؟ علت تک رسائی نہیں ہے۔ یہاں پر مقلد کی دلیل مجتہد کا اجتہاد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو دونوں دلیل والے ہوئے گی نہیں؟ ہاں، اس کی دلیل تو صرف حدیث بن سکتی نا، بولو نا۔ یہ اہل حدیث ہے نا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور ہم لوگ حنفی ہیں، یہ محمدی ہے۔ ابو حنیفہ اجتہاد کریں گے، ہم لوگ سن کر حنفی بنیں گے۔ یہ محمدی ہے، صرف حدیث پر عمل کرے گا تو حدیث سنائے نا، صرف حدیث نہ سنائے، حدیث کو صحیح بھی ثابت کرے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اس جگہ آپ حدیث سنائیے، ضعیف بھی ہوگی تو ہم مانیں گے، ضعیف بھی ہوگی تو ہم امام صاحب کے اجتہاد پر اس کو ترجیح دیں گے۔ یا یہ سن لو نا، اس حدیث کی اس کے مقابلے میں امام صاحب کے اجتہاد کو مقابلے پر ہی نہیں لائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم تو ایسے اہل حدیث ہیں۔ تو یہاں پر مجتہد کو علت ملے گی کہ نہیں؟ اور علت کی بنیاد پہ کیا گیا اجتہاد مقلد کی دلیل بنے گا کہ نہیں؟ غیر مقلد کو حدیث ملے گی کیا؟ اس جگہ پر ہر مسئلے میں قیامت تک غیر مقلد بے دلیل رہے گا۔ اس جگہ پر اس سے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوے سے دستبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ بحث حلال ہے، ہمارا دعویٰ ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہے، ابھی تم ثابت کر دو۔ بات سمجھ آ رہی؟ حدیث سنا دو، ضعیف سنا دو، اب سنا سکتا کیا ہو؟ تو ایسی جگہ تو کوئی مناظرہ کر سکتا نا، لیکن پہچان و پرکھ ہونا چاہیے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے وہ۔ مسئلہ غیر منصوص ہوا، لیکن یعنی سرچ کرنا پڑے گا نا، یہ سرچ کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اب جلدی جلدی چلتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا۔ سرچ کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ لیکن شرط ہے، اہل کرے گا، اہل سمجھ کر مسئلہ حل کرے، کوئی مسئلہ نکالے اور اس پر اہل مدعی تمام اہل متفق ہو جائیں تو اس مسئلے کو ہم کہتے ہیں اجماعی مسئلہ۔ کیسا مسئلہ؟ اجماعی مسئلہ۔ نص تھی ہی نہیں، علت کی بنیاد پر اجتہاد کیا اور مجتہدین متفق ہوئے تو مسئلہ کیسا کہلائے گا؟ اب اس کا درجہ عام طور پر کیے جانے والے قیاس سے بہت اونچا ہو گیا۔ جب مسئلہ اجماعی ہوا تو اس مسئلے میں اختلافی باقی نہ رہا، تو یہاں پر اس مسئلے پر کبھی بھی قیامت تک ریسرچ سینٹر نہیں کھلے گا۔ پہلے اجماعی تھا، بعد میں غور کیے، پھر اجماع ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر قیامت تک ریسرچ کی بنیاد پر اجتہاد نہیں ہوگا، کسی کے اجتہاد کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ والا مسئلہ قیامت تک اجتہاد و تقلید کے دائرے سے باہر رہے گا۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پر خیالی یا حقیقی، نہیں مثال دو۔ ایسا ہوا کہ 1400 سال میں ابھی تک کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے،
صحابہ کرام گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہیں اور کسی امر پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور ایک انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ موضوع یہ تھا کہ ہمارا خلیفہ کون بنے، اور بنیاد یہ نہیں تھی کہ کرسی کی ہوس و نعوذ باللہ، بنیاد یہ تھی کہ مسئلہ منصوص نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہماری نماز کا امام بنائے ہیں، کیوں نہ ہم تمام مسائل کا امام بنا لیں۔ امامت صلاۃ پر خلافت امت کو قیاس کیا۔ سوال یہ کہ سرچ کرنے کی جگہ تھی کہ نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل تھے کہ نہیں، تمام صحابہ متفق ہوئے نہیں ہوئے، مسئلہ اجماعی ہوا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگرچہ منصوص نہیں لیکن اجماعی ہے، منصوص نہیں لیکن۔ اب اس جگہ پر قیامت تک کوئی کتنے ہی کتابیں پڑھ لے، ساری کتابیں سارے جو تو دلائل سامنے رکھیں، سرچ سینٹر کھول کر وہ ایک ورق بھی نہیں کھول سکتا۔ جیسے ایک ورق کھولے گا تو اس کا ایک ورق کھولنا اس بات کی علامت بنے گا کہ اسے کسی ایک صحابی پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر کسی ایک پر بھی اعتماد ہوتا تو اعتماد کے سہارے اجماع سے مجتمع ہوتا، ریسرچ سینٹر نہیں کھولتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صرف یہی بنیاد نہیں ہے، یہ بنیاد اگرچہ کہ بنی تھی، بہت ساری بنیادیں اور موجود ہیں۔ جمعہ میں اذان دی جاتی ہے نا، ہمارے مالیگاؤں میں 2 دیتے ہیں، ادھر کتنی دیتے ہیں؟ 2، اور آپ کے قریب شوافی رہتے وہ بھی 2 دیتے ہیں، آپ دیکھیں جہاں مالکہ رہتے وہ بھی دیتے ہیں، اور حنابلہ دیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں ہے، غیر مقلدین جو ہے وہ ایک اذان دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دوسری کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں حدیث میں ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ کتنی سختی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، چھوڑنا، داڑھ کے دانتوں سے دبا کے رکھنا، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا۔ جی، یہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کروائی، اسے ہم اذان عثمانی کہتے ہیں۔ علماء کرام میں تو میں کہہ دے رہا ہوں، اذان ثانی یا تیسری اذان یا پہلی اذان کہنے سے بلا وجہ لوگ اشکال کرتے ہیں۔ پہلی اذان اس لیے کہ دینے کے اعتبار سے پہلی ہے، دوسری اذان پہلی ہے، اور اذان دینے کے اعتبار سے پہلی ہے، وجود میں آنے کے حساب سے دوسری ہے، ٹھیک، اور کوئی اقامت کو بھی اذان گنے تو تیسری بھی ہے۔ تو اس لیے ان سب جھمیلوں سے بچنے کے لیے آپ کہیں اذان عثمانی۔ تو جب ضرورت تھی تب بھی، جب نہیں تھی تب بھی، جہاں ضرورت تھی وہاں بھی، جہاں نہیں تھی وہاں بھی، تب سے لے کر آج تک حرمین شریفین سمیت پوری دنیا کی تمام مساجد اہل سنت والجماعت میں بلا انقطاع اذان جاری ہے، اگرچہ منصوص نہیں لیکن اجماعی ہے نا؟ بات سمجھ آئی؟ غیر مقلدین دیتے نہیں، ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ایک دم ایسے آہستہ دیتے ہیں نا جیسے آواز ہی نہیں آ رہی۔ بھائی جس شان سے دینا چاہیے اذان ویسے دینا چاہیے، کوتاہی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ غیر مقلدین جب کچھ جواب نہیں بن پاتا تو کہتے ہیں وہ تو بازار میں دی گئی تھی۔ ہم کہتے ہیں بازار میں دی گئی تھی، ضرورت کے حساب سے، ضرورت باقی نہیں لیکن اذان کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو ہماری مساجد کی تو اذان کی آواز چلی جاتی، آپ کے تو شہر میں 1-2 ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں جاتی، آپ بازار میں دے دو، وہ بازار میں بھی نہیں دیتے۔ شروع میں یہ اذان وہ دیتے تھے غیر مقلدین، جس طرح انگریزوں کے آمد کے بعد جب یہ پنپنا شروع ہوئے پیدا ہو کر، تو یہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور دوسری اذان بھی دیتے تھے۔ تو میاں نذیر حسین صاحب دہلوی جو تھے، ان کے رہتے تو دوسری اذان کا کوئی منکر غیر مقلد وجود میں نہیں آیا تھا، اس لیے ان کے فتاوی نظریہ میں کئی صفحات اس اذان کے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دیے ہیں، دلائل صفحات میں، کئی صفحات میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا اجماع ہوا، ایک اجماع یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض نہیں، ایک یہ تو منصوصہ ہے جو بتا رہا ہوں، ایک یہ کہ جب وہ صحابہ کرام کے درمیان عبداللہ ابن سبا اور اس کی ذریت کی نالائقیوں کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے، ایک جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہ چاہ کر بھی شامل تھی، قید ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آئی،
لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کی کہ مال غنیمت اور عورتوں کو تقسیم کیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کو جمع کیا اور غصے سے کہا کہ وہ شخص میرے سامنے آئے جو چاہتا ہے کہ ام المومنین اس کے حصے میں آئیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر تاریخ دعوت و عزیمت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تمام مجمع پر سناٹا چھایا رہا اور انتہائی انتشار کے موقع پر اس بات پر اتفاق ہوا کہ مسلمانوں کے مختلف غیر و خدا نخواستہ آپس میں قتال کر لیں تو ان کے اس قتال کی وجہ سے مسلمان عورتیں باندیاں نہیں بنیں گی۔ یہ مسئلہ منسوخ نہیں لیکن اجماعی ہے۔ تب سے غیر مقلدین سب کہتے ہیں کہ وہ کیا مانتے ہیں، اگر مسلمانوں کے مختلف گروہ باہم قتال کر لیں تو ان کی عورتیں باندیاں بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ اگر وہ کہتے ہیں بنے گی تو ہم کہیں گے حدیث میں ہے کیا؟ کہیں گے کہ بھی نہیں بنے گی، تب ہم کیا کہیں گے حدیث میں ہے کیا؟ تو ہر حال میں وہ بے دلیل ہوں گے، ہم اجماع کو مان کر دلیل والے ہیں۔ بہرحال مسئلہ سرچ غیر منسوخ ہوا، سرچ ہوگا، لیکن اہل سرچ کریں گے، متفق ہوئے تو اجماع کہلائے گا، اتفاق نہ ہوا تو مسئلے کو ہم غیر اجماعی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لفظ غیر اجماعی سے بالکل یہ نہ باور کر لیا جائے کہ آپس میں اختلافی بھی، ضروری نہیں کہ اختلاف ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ جو تو استنباط کیا جاتا ہے لیکن اس پر اجماع نہیں ہوتا، تو اجماع نہ ہونے کی وجہ سے غیر اجماعی کہہ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک صفت سے اللہ نے نوازا تھا، وہ صفت کیا تھی؟ جوامع الکلم۔ تو اس صفت کے حامل جو جملے ہوں گے اس میں جو معنی پوشیدہ ہوں گے وہ معنی کون ظاہر کرے گا، نبی یا غیر نبی، اہل یا نا اہل؟ اہل سمجھ کر نبی کی صفت سے فائدہ اٹھائے گا جی، اور نا اہل سن کر۔ اہل کا سمجھنا اجتہاد کہلائے گا، نا اہل کا سمجھنا۔ قیامت تک پوری امت نبی کی اس صفت سے اجتہاداً یا تقلیداً ہی فائدہ اٹھائے گی، غیر مقلد بن کر ہرگز نہیں۔ اسی صفت کا حامل ایک جملہ مشہور ہے کہ ایک بچے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزرتے ہوئے کہا کہ اے ابو عمیر تمہارا پرندہ کیا ہوا؟ روایت اتنی سی ہے، اور یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ہمیں تو بس یہ لگتا ہے کہ نبی کی بات ہے، لیکن اس میں بھی کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن فقہاء و محدثین کی جب نگاہ پڑتی ہے فقہاء کی، تو علماء نے لکھا کہ 200 مسئلے اس سے نکال لیا انہوں نے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں تقریباً 50-60 تو دیکھ ہی لے کہ کس طرح نکلا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچوں کو پرندہ کھیلنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور یہ کہ چھوٹوں کو بڑوں سے کیسے بات کرنا چاہیے، ایک یہ کہ بچوں کا نام ابو لگا کر رکھ سکتے ہیں وغیرہ، تفصیل نہ جا کر سمجھ لیجئے۔ یہ تینوں پر اجماع نہیں ہے، لیکن تینوں اختلافی بھی نہیں ہیں۔ اجماع نہ ہونے کی وجہ سے ہم غیر اجماعی کہیں گے، اختلاف ہونے کی وجہ سے غیر اجماعی کہنا ایسا ضروری نہیں ہے۔ نبی کی اسی صفت کے اظہار کے لیے ہمارے شہر کے ایک مشہور شاعر مرحوم تابش مالیگاؤں نے ایک شعر کہا تھا کہ باتوں باتوں میں لٹایا تھا رسالت نے جسے، باتوں باتوں میں لٹایا تھا رسالت نے جسے، دید اور پلکوں سے چنتے ہیں وہ گوہر آج بھی۔ قیامت آ رہی ہوگی، لاکھوں مسائل لا رہی ہوگی، مسئلے کا حل وہاں ملا تو بہت اچھی بات ہے، مسئلے کا حل اگر وہاں نہ ملا تو یہیں سے ہم میں کا اہل سمجھ کر، یعنی اجتہاداً، اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا جہان والوں کو تکمیل دین کا عملی مژدہ سنا رہا ہوگا۔ اس کو چالو کر دو نا ذرا پنکھا، پھر سے سن لیجئے غور سے۔ قیامت آ رہی ہوگی، لاکھوں مسائل لا رہی ہوگی، مسئلے کا حل وہاں نہ ملے تو یہیں سے ہم میں کا اہل سمجھ کر، یعنی اجتہاداً، نا اہل سن کر یعنی تقلیداً، اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا جہان والوں کو تکمیل دین کا عملی مژدہ سنا رہا ہوگا۔ دین مکمل ہے کہ نہیں؟ یہ ہندو بھی مانتے کیا؟ عیسائی بھی مانتے کیا؟ ان کو تو عملی طور سے حل کر کے مسئلہ دینا پڑے گا، تو وہ اجتہاد و تقلید کو مان کر ممکن ہے یا اس کے بغیر؟
بھائی سمجھ آ رہے تو بولو نا. اس کے بغیر ہم قیامت تک کے مسئلے کیسے حل کر پائیں گے؟ ہمیں تو ایک مچھر اور ایک بھینس کے سامنے بے دلیل ہونا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجتہاد دو ہی جگہ ہوتا ہے عموماً، یا دو قبیل کا اجتہاد ہے. تو تقلید کتنی جگہ ہوگی؟ اجتہاد میں یہ کہہ رہا ہوں دو ہی جگہ ہوتا ہے، تو تقلید کتنی جگہ ہوگی؟ جب اجتہاد دو جگہ اور تقلید بھی دو جگہ ہوگی نا. تقلید دو جگہ ہوگی نا، اس میں سے ایک جگہ یہی ہے. بہت غور سے سنیے گا. بیٹا ڈسٹر کا ہے، اس کے پیچھے بلیو مارکر دو. تقلید دو ہی جگہ ہوتی ہے، تو اجتہاد کتنی جگہ ہوگا؟ دو ہی جگہ. دو جگہ اجتہاد ہوتا، دو ہی جگہ تقلید ہوگی. وہ دو جگہ میں سے ایک جگہ یہ ہے، ایک جگہ یہ ہے، اور وجہ یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ چلو بتاؤ یہاں پر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صراحت کا نہ ہونا. غور سے دیکھیے نا، کیا ہے؟ صراحت کا نہ ہونا. صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد ہوا. اجتہاد ہوا تو جب یہاں کے مسائل ہم تقلیداً ان پر عمل پیرا ہوتے، تو ہمارے غیر مقلد دوست تو کہتے ہیں تقلید شرک ہے، مقلد مشرک مستحق فی النار و سقر ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ کہ شرک وہ منحوس بیماری ہے کہ جس کے چلتے اول پہلے میں جہنم میں جا کر ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا. تو اگر تقلید شرک ہے تو ہمیں تقلید نہیں کرنا، تقلید چھڑاؤ. تقلید چھڑانا ہے تو اجتہاد مٹاؤ، اور اجتہاد مٹانا ہے تو صراحت لاؤ. قیامت تو آئے گی، صراحت نہیں آئے گی. اور جب صراحت نہیں آئے گی تو اجتہاد ہوگا، اور اجتہاد ہوگا تو تقلید ہوگی. بات سمجھ آئی؟ صراحت آئے گی بشرط یہ کہ نبی آئے. جب ہمیں کہہ رہے صراحت نہیں آئے گی تو ہم زبان حال سے اقرار کریں کہ نبی بھی نہیں آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مٹا دیں اس کو جلدی سے، وقت کم ہے. دو جگہ اجتہاد ہوتا ہے تو دو ہی جگہ تقلید ہوتی ہے. اس میں سے ایک جگہ یہ ہے، وجہ یہ ہے. جگہ یہ ہے، وجہ یہ ہے. وجہ ختم کرو، جگہ ختم ہو جائے گی. تو وجہ ختم ہو سکتی کیا؟ یہاں پر غیر مقلدین کو تقلید چھڑانے کے لیے، ان کی جیسا بنانے کے لیے ایک ایک حدیث سنانے کی ضرورت ہے، ضعیف ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہاں ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی، بلکہ ان کو حدیث وضع کرنا پڑے گا. تو یہ اہل حدیث تو نہیں ہوئے، بنیں گے کچھ اور بن جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتاب و سنت کی آیات و روایات میں قیامت تک کے مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن دو طرح سے، کچھ منسوخ کچھ غیر منسوخ. غیر منسوخ سرچ کی جگہ، لیکن شرط ہے کہ اہل متفق ہوئے تو اجماع، وغیرہ غیر اجماعی کہلائے گا مسئلہ. جی یہاں پر صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد ہوا تقلید ہوئی. تقلید چھڑانا ہے اجتہاد مٹاؤ، اجتہاد مٹانا صراحت لاؤ. قیامت تو آئے گی صراحت. ہم تقلید چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن علی وجہ البصیرت ہم کو ادراک ہو کہ نہیں کرنے کی چیز ہے. تقلید ہماری مجبوری ہے. اپنی چاہت پر کسی کا پہرا ہے کیا؟ چاہنے کے اعتبار سے تو میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ لیکن بن نہیں پاتا، تو اس کا مطلب باغی بن جاؤں، رعایا بن جاؤں. آپشن تو یہی ہے نا. بات سمجھ آئی؟ غیر مقلدیت بغاوت کا نام ہے. میں چاہتا ہوں مجتہد بن جاؤں، لیکن نہیں بن پاتا تو کیا کروں؟ تقلید بھی نہ کروں. مسئلہ منسوخ ہوتا ہے تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہوتا یوں کہ جو لکھا ہوتا ہے، اس کو بھی رکھ بیٹا، جو لکھا ہوتا ہے اس کا خلاف بھی موجود ہوتا ہے. جو لکھا ہوتا ہے اس کا خلاف بھی موجود ہوتا ہے. رفع دین کرنا ہے تو نہیں کرنا بھی ہے. آمین بالجہر ہے تو بالسر بھی ہے. آنکھ پر پکی چیز کے کھانے کے بعد وضو ٹوٹنے کا مسئلہ موجود ہے. بتائیں آپ لوگ.
نہیں وہ پیر میں پھنستا ہے مجھے پتہ ہے. تین دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا چاہیے، یہ موجود ہے. نہیں رکھنا یہ بھی موجود ہے. جنازہ جا رہا ہو تو کھڑا ہونا بھی مذکور ہے، بیٹھنا بھی مذکور ہے. تو ایک معاملے میں ایک سے زائد حکم اور عمل دکھ رہے ہیں تو بظاہر ٹکراتے سے نظر آتے ہیں. تو ایسے تمام امور کو ہم کہتے ہیں متعارضہ. کیا کہتے ہیں؟ اب عمل کس پر کریں اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. اکثر ایسا ہوتا جو لکھا ہوتا اس کا خلاف نہیں ہوتا، تو اسے ہم کہتے ہیں غیر متعارضہ. کیا کہتے ہیں؟ غیر متعارضہ. مسئلہ لکھا بھی ہے اور اختلاف بھی نہ ہوا روایات میں، نصوص میں، تو عمل ہوگا یا سلیکشن ہوگا کس پر کروں کس پر نہیں کروں. لکھا ہے ٹکرایا نہیں، اس پر عمل ہوگا یا سلیکشن ہوگا؟ تو سلیکشن کے نام پر اجتہاد نہیں ہوگا تو تقلید بھی نہیں ہوگی. جگہ قیامت تک اجتہاد و تقلید کے دائرے سے باہر. تعارض ہوا تو مسئلہ پیدا ہوا، کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا دو لوگوں کے پاس جاؤ. مسئلہ چاہے امن کا ہو یا خوف کا ہو، جانا تو دو لوگ کے پاس ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. رسول کے پاس سمجھ میں آتا کہ آیت نازل ہوگی یا روایت وارد ہوگی. اولی الامر کے پاس کیوں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. دلیل نازل وارد نہیں ہوگی لیکن دلیل کی گہرائی تک رسائی ہوگی اس کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ استنباط کر کے مسئلے کا حل دے دے گا آپ کو. تو بہرحال جب مسئلہ ایسا ہو گیا، پہلے رسول کے پاس جائیں یا اولی الامر کے پاس جائیں؟ تھک گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا، جانا کتنوں کے پاس ہے؟ دو کے پاس. کچھ لوگ نا اولی الامر کو مائنس کر دیتے ہیں، وہ لا مذہب غیر مقلد بن جاتے ہیں. کوئی رسول کو بھی مائنس کر دیتا، اپنا نام اہل قرآن رکھ لیتا. بات سمجھ آئی؟ اور کوئی کیا کرتا؟ تیسرے کو پلس کر دیتا اور بریلی شریف چلا جاتا. تو ہم لوگ نا مائنس کرتے ہیں نا پلس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب نبی کے پاس جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا حل ہمیں پتہ چلتا ہے. روایت تو کئی ہوتی ہے لیکن پہلے کون سی اور بعد میں کون سی پتہ ہوتا ہے. جب پتہ ہوتا ہے تو ایسے مسائل کو ہم کہتے ہیں معلوم التقدیم والتاخیر. کیا کہتے ہیں؟ معلوم التقدیم والتاخیر. پتہ ہے کون سی روایت پہلے کون سی بات کی ہے. تین دن سے زائد قربانی کا گوشت تو نہیں رکھنا، یہ پہلے کی ہے، رکھنا بات کی ہے. تو عمل کس پر ہوگا؟ کوئی اگر مفتی صاحب فتویٰ دے کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے، دلیل مل جائے گی، فتویٰ غلط ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اب رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ ہاں، کچھ لوگ پورا جانور رکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ رکھنے ہی سمجھتے ہیں. تو اعتدال ہے، رکھ سکتے ہیں نا. اسی کی برکت ہے کہ سال بھر فریج میں گوشت رہتا. ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب دیکھا جنت پہنچ گیا اور وہاں دیکھا سارے قربانی کے جانور اچھی حالت میں گھوم پھر رہے ہیں. اس کا بکرا بیٹھا ہے، یہ تھوڑا گھوم پھر کر آیا، دیکھا پھر بیٹھا ہے. بیٹھا ہوگا اس کی مرضی، پھر اور 1-2 گھنٹہ گھوما پھر آیا، مطلب پھر بیٹھا ہے. کہا سارے جانور گھوم رہے، تو ہی بیٹھا ہے، ایسا کیوں؟ تو وہ بولتا میری ایک ٹانگ ابھی بھی فریج میں ہے. تو جو روایت اس قبیل سے ہو، تقدیم و تاخیر پتہ ہو، تو اجتہاد ہوگا کہ کس پر عمل کریں یا عمل ہوگا بعد والی پر. یہاں پر اجتہاد نہیں تو تقلید بھی نہیں. پہلی والی حدیث ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو سنت بھی ہے کیا؟ معمول بھی ہے نہیں نا. بعد والی حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے. فرق سمجھے؟ جو کہتے ہیں حدیث سنت میں فرق نہیں، تو ماننے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. عمل کے اعتبار سے فرق ہے. بات سمجھ آئی؟ اہل سنت پر عمل کر لیں، اہل حدیث سب حدیث پر عمل کر لیں، پھر ممکن ہے کیا؟ تو وہ اہل حدیث تو ہم لوگ اہل سنت اور وہ غیر مقلد تھا مقلد. بات سمجھ آ رہی؟ بہت سارے مسائل ہیں لیکن ایک مثال کافی ہے، آگے چلتے ہیں. ہر جگہ تقدیم و تاخیر پتہ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں غیر معلوم التقدیم و تاخیر.
مسئلہ لکھا ہے تکرار ہے لیکن تقدیم و تاخیر پتہ نہیں، مسئلہ ہو گیا. تو یہاں ایک بات غور کریں گے، مسئلہ منصوص ہی ہے نا، لکھا ہی ہے. جب لکھا ہی ہے تو ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، ان کے بغیر. تو ان کے ذریعے جب پہنچا تو انہوں نے سلیکشن کیا ہوگا یا مسئلے کو چلتا کیا ہوگا کہ آنے والے جانے کیا ہوگا نا، ان کو بھی تو عمل کرنا تھا. تو ان کے عمل کو پہلے دیکھ لیں یا ان کو چھوڑ کر اپنے طور سے سلیکشن کر لیں؟ جب ان کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چند امور میں انہوں نے کیا کیا. روایات اگرچہ مختلف، غور سے سنیں گے تو دوبارہ بولنے کا وہ نہیں رہے گا ضرورت. روایات کتنی ہی مختلف، صحابہ سب مل کر کسی ایک پہلو پر عمل کرنے، باقی کے چھوڑنے پر متفق ہوئے اور مسئلے کا ہمیں اجماعی حل دیا. جب مسئلے کا ہمیں اجماعی حل دیا تو ان کے اجماع سے مجتمع ہونا چاہیے یا روایات کے اختلاف کا بہانہ بنا کر ریسرچ سینٹر کھولنا چاہیے؟ بولتے رہیں گے تو اچھا رہے گا نا. تو ہم نے کیا کیا، ہم تو پیچھے چلنے والے تھے، تو بجائے ائمہ کے ہم نے صحابہ کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیا. صحیح کیا غلط کیا؟ لیکن ہم نے کہا وہ جو حنفی نہیں ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک ہیں، مقلد نہیں مجتہد ہے، جو تحقیق کر سکتے ہیں آنکھ کھول کر، انہوں نے بھی جب صحابہ کے اتفاق کو دیکھا تو آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیا. صحیح کیا کہ غلط کیا؟ یہ جگہ آنکھ بند کر کے صحابہ کو فالو کرنے کی ہے. غیر مقلدین بنا میں تحقیق بظاہر آنکھ کھول کر، ریسرچ سینٹر کھول کر یہاں سے مختلف ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں. یہ جگہ متفق ہونے کی کہ مختلف ہونے کی ہے؟ یہاں کے مسئلے منصوصہ، متعارضہ، اجماعی، تراویح کا بھی یہاں والا دیکھو غیر منصوصہ اجماعی، ادھر ادھر مت کر دینا. خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اذان عثمانی اور مسلمان عورتوں کا آپسی قتال میں باندھی نہ بننا، یہ منصوصہ متعارضہ اجماعی. جب یہاں ہم کہیں گے اجماع تو دلیل خلاف میں کہیں ہوگی، اس کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس پر بحث نہیں ہوگی، مناظرہ نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ جو مناظرہ کرنے والا فریق ہے ثابت کرے کہ اجماع نہیں ہے یا اقرار کرے کہ اجماع کو نہیں مانتا. ثابت کرے کہ اجماع نہیں ہے یا اقرار کرے کہ اجماع کو نہیں مانتا. اجماع کو نہ مانے گا تو ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے اب کچھ بھی ہو جائے تم اہل سنت والجماعت سے تو خارج ہو. بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہاں کا جو اجماع ہے، تراویح کا 20 رکعت ہونا، بیعت وقت دی گئی 3 طلاق کا 3 ہونا، دخول بلا انزال پر وجوب غسل کا مسئلہ، یہاں جو متفق ہونے کے بجائے مختلف ہوا، یہاں سے مختلف ہونا فرقہ بنا دیتا. کیا بنا دیتا؟ آخر میں دینا، ابھی دماغ کدھر بھی چلا جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اگر ضرورت ہے ابھی تو دے دو پڑھ کر. یہ کہہ رہے کہ شکیلیت اور شیعت کے بارے میں بھی وضاحت ہو. شکیلی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کو مانا جائے گا کہ مٹایا جائے گا؟ ہاں، اور نبی کہہ رہے صحابہ پیمانہ ہے، اور شیعہ کہہ رہے گالی دے رہے ہیں ان کو. تو شیعہ اکبر ہوئے، صحابہ اکبر ہوئے. یہ اب کیا لگائے، شیعہ صحیح ہے سنی صحیح؟ شیعہ صحیح کہ صحابہ صحیح؟ تو شیعہ بنیں گے یا صحابہ والے؟ تو ہم صحابہ والے ہیں کیسے ہوئے بتا رہے ہیں. اور کوئی ضرورت ہے شیعت کو سمجھنے کے لیے؟ شیعت مطلب پلمبریت، انشاءاللہ رات میں آپ دیکھیں، مجلس میں آ جائیں، اس میں دیکھ لیں گے. ویسے 5 منٹ میں شیعت کو سمجھ لیجئے، اور عالمی بیٹھے تو کیا ضرورت 5 منٹ کی، 1 منٹ بھی کافی ہے. شیعت کوئی چیز ہے کیا؟ آپ دعا کریں نا اللہ کے توفیق سے. غور سے دیکھیں تو غور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنیے گا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا. آپ کی باتیں یعنی احادیث کو بھی حجت بنایا. کتاب و سنت کی آیات و روایات کو صحابہ نے امت تک پہنچایا. 6 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ ان 6 واسطوں کے بغیر دین ہم تک پہنچے گا کیا؟ بولو نا. تب نیچے چلتے ہیں. صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد کہا شیعوں نے، ان کے ایمان کے قائل نہیں ہوئے. حدیث کے بارے میں بجائے بخاری کو اصول ناکافی کو مانا. سمجھ میں آ رہا کیا؟
اور قرآن کو کہا کہ ہے قرآن کو ہم مانتے لیکن اصل والا غار میں ہمارے امام کے پاس ہے. یہ تو مصحف عثمانی ہو ہے, اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ان کی معبد میں وہی رکھا رہے گا, اس سے دھوکہ نہیں کھانے کا. صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد و کافر کہا, بخاری کے بجائے ناکافی کو مانا. قرآن کہا کہ غار میں اصل ہے. نبی کی نبوت کے اقراری ہیں لیکن نبوت محمدی کو اللہ کے انتخاب نہیں مانتے. کہتے اتفاق ہوا کہ جبرائیل کو امانت دی گئی تھی علی کو سونپنے کے لیے, محمد کو دے دیا, تو مانتے ضرور ہے لیکن نبوت کو کہا اتفاقی ہے. اور اسی وجہ سے جبرائیل کو امین کے بجائے خائن جانتے. اللہ کے آخری دین کے ساتھ یہ تیا پانچا ہونا تھا. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس سوال سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر بدا کا عقیدہ لگاتے کہ اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ شیعہ جو ہے, شیعوں کا اسلام وہ ہے جن کا ان 6 سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان 6 سے کوئی, تبھی شیعہ سمجھ آ گئی. اب جتنی بھی چیزیں وہ یہ ہے کہ ان کے کیے گئے اعتراضات کو آپ جواب دیں کہ کتنا دجل اور دھوکہ ہے. ایک سن لیجئے, سب اسی قبیل کے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دیے تھے. تو اہل بیت سے دشمنی ہوئی نا, بس ہم لوگ بھی اس کو سنتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں. تحقیق تو کریں کہ کس نالائق منہ سے بات نکل رہی ہے. قابل اعتبار ہے کہ قابل تحقیق ہے. جب تحقیق کی جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے موقع پر حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میرے گھر میں کچھ افراد بیٹھتے ہیں جو خلافت کے خلاف مشورے کرتے ہیں. خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے بیٹھنے کے وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان لوگوں کو جو کہا اس کہنے میں ایک یہ بھی تھا کہ آئندہ اس مکان میں تم کو پایا, اس مکان میں بیٹھنے کی وجہ تھی کہ سیف رہے گا, محفوظ رہے گا, کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہاں بھی خلافت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. تو جب وہاں پر ان کو پایا تو جو کہا اس میں یہ بھی کہا کہ آئندہ اس مکان میں موجود پائے گئے تو اسی مکان میں تم کو جلا دیا جائے گا. اب یہ کہتے جلا دیا, بات سمجھ آئی؟ اس جملے سے انہوں نے شیعت کو وہاں جلایا تھا اور اسی واقعے کو ہیرا پھیری کر کے شیعت کو جلا دیتے ہیں اور ہم لوگ خاموش تماشائی ہیں. تحقیق تو کریے گا بھائی, سمجھ آئی بات؟ اور اس چٹھی سے مراد یہ کہ مرزا پلمبر کے تعلق سے کچھ کہا جائے تو بنام سنیت شیعت کا پرچارک ہے. بذات خود وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا, سنی بھی نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں, جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بات کہی گئی. اس کا خود کا اقرار ہے کہ میرے فرقے کی مسجد, اور میں کہتا ہوں کہ آج تک اس کے فرقے کی مسجد روئے زمین پر ایک بھی نہیں بنی. اور اسلام کب سے آیا ہے؟ تو وہ 1400 سال سے وہ اسلام ہے جو اس کا نہیں تھا, اور وہ اس کا دین وہ ہے جو نبی کا نہیں, صحابہ کا نہیں, فقہاء کا نہیں, محدثین کا نہیں. بھئی مسجد ایسی بھی بنی نا جس میں صحابہ نے نماز ادا کی, تابعین نے, تابعین نے, تمام مسلمانوں نے. تاحال اس کی جب مسجد نہیں بنی تو اس کا اسلام سچا ہے پرانے والا. باقی تفصیل بعد میں آپ دیکھیے گا. یہاں چل رہا تھا مسئلہ, کتاب و سنت کی آیات و روایات جو ہے میں قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے, لیکن دو طرح سے, کچھ منسوس کچھ غیر منسوس. غیر منسوس سرچ کی جگہ, لیکن شرط ہے کہ اہل کرے گا, اہل متفق وہ اجماع وغیرہ نہ غیر اجماعی کہلائے گا. منسوسہ میں مسئلہ ہوتا ہے تعارض کی وجہ سے, تعارض نہ ہوا تو نہ اجتہاد نہ تقلید, تعارض ہوا لیکن تقدیم و تاخیر پتہ تو نہ اجتہاد نہ تقلید. اور اگر نہ پتہ تو صحابہ کو دیکھیں, صحابہ متفق تو ہم بھی متفق, اور وہاں سے مختلف ہونے والا فرقہ بنے گا. فرقہ اور مسلک میں فرق ہے. فرقہ مطلب بٹنے کی راہیں, مسلک مطلب چلنے کی راہیں. فرقہ مطلب بٹنے کی راہیں اور مسلک مطلب 4 راستے اس طرح ہیں, چوراہا, ہر ایک روٹ پر الگ سمت میں جاتی ہوئی جو 4 ویلرز ہیں ان کی منزل ایک ہوگی یا الگ ہوگی, اور ہائی وے پہ ایک ہی سمت مختلف روٹ لین پر جاتی ہوئی 4 کاریں ہیں ان کی منزل ایک ہوگی الگ ہوگی. یہ والی مختلف راہوں کی راہی ہیں اور یہ مختلف جو ہے تو سمت کے مخالف سمت کے راہی ہیں. یہ چلنے کی راہیں
یہ بٹنے کی راہیں، یہ فرقہ بندی، یہ مسلک بندی جو ایک سمت جا رہے ہیں. یہاں اسلام میں فرقہ بندی وہاں سے ہوتی ہے جہاں صحابہ متفق ہو، امت متفق ہو، وہاں سے مختلف ہوا جائے تو فرقہ بناتا ہے، مسلک نہیں. بات سمجھ آئی؟ یہاں جا کر غیر مقلد روایت تو سنا سکتا لیکن کسی ایک صحابی کو بھی اپنے ساتھ دکھا نہیں سکتا. جس کی روایت سنائے گا وہ بھی یہاں پر اجماع سے مجتمع ہوں گے. تو اب یہاں سے دو راہ بنی، ایک صحابہ والی ایک خلاف والی. تو جنت میں کون جائے گا؟ بات سمجھ آئی؟ پتہ نہیں ہم جاتے کہ غیر مقلد جاتے ہیں، لیکن صحابہ تو ضرور جائیں گے نا. تو اب جو صحابہ کے ساتھ ہوگا یقیناً وہ بھی جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فی زمانہ ان کی جب درگت بہت بنی تو غیر مقلدین بر صغیر اس وقت اتحاد امت کے جلسے کر رہے ہیں، اجلاس اور اسٹیج سجا رہے ہیں. ہمارا کہنا ہے بہت اچھی کاوش ہے، کرتے رہیے، لیکن آپ کے اسٹیج پر ہم نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کے اسٹیج پر آنا ہمیں صحابہ سے مختلف کر دے گا. فی زمانہ انتشار افتراق کی بنیادوں میں ایک بنیاد اتفاق کا نعرہ بھی ہے. ہر ایک چاہتے اتفاق ہو لیکن میرے اسٹیج پر ہو. ہم کہتے نہیں اتحاد اگر آپ کو پیارا ہے، آپ نے اتحاد کا اسٹیج لگایا ہے، آپ اتحاد کے داعی ہیں. ہم اتحاد کے شیدائی ہیں، ہم نے اسٹیج نہیں لگایا، اتحاد کر دکھایا ہے. اتحاد اگر کرنا ہے نہ میں اسٹیج لگاتا نہ آپ اسٹیج لگائیں، بلکہ ہم دونوں آئیں صحابہ کے اسٹیج پر متفق ہو جائیں، اور اب جو نہیں آئے گا اصل اختلاف کرنے والا وہ کہلائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. مسئلہ منصوص، تعارض ہوا، تقدیم و تاخیر پتہ نہیں، اجماع بھی نہیں ہوا تو اسے ہم کہیں گے غیر اجماعی. کیا؟ روایات مختلف روایات کی بنیاد پر اپنائی گئی صحابہ کرام کی جو مختلف راہیں ہیں عمل کی، ان کو ہم کہیں گے غیر اجماعی مسائل. روایات کی بنیاد پر اپنائی گئی صحابہ کرام کی جو مختلف راہیں ہیں، ان میں سے حق کی کون سی اور باطل کون؟ کوئی صحابی رفع دین کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، کچھ آمین بالجر، کچھ بالسر. کون سے حق کون سے باطل؟ جلدی سے کہیے گا. میرا یہ کہنا ہے سب حق کی راہیں ہیں، سب حق کی راہیں ہیں، مانیں گے ضرور. عمل کی جب باری آئے گی، ایک پر ممکن کہ سب پر ممکن، کس پر بہتر سلیکشن ہوگا؟ سلیکشن میں کروں گا، صحابہ کریں گے یا غیر صحابی؟ اہل یا نہ اہل؟ مطلب میں نہیں کروں گا، ابو حنیفہ کریں گے، آپ نہیں کریں گے، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں جو اہل ہیں وہ سلیکٹ کریں گے، ہم سن کر چلیں گے. ان کا سلیکشن اجتہاد کہلائے گا، ہمارا سننا تقلید بن جائے گا. بات سمجھ آئی؟ جو جس کو سلیکٹ کرے گا مسئلے کو ادھر منسوب کر کے حنفی مسئلہ، شافعی مسئلہ کہہ دیا جائے گا. ترک رفع دین کو امام مالک، امام ابو حنیفہ نے سلیکٹ کیا تو ہم کہیں گے ترک رفع دین حنفی مالکی مسئلہ ہے، رفع دین شافعی حنبلی مسئلہ ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ جو نسبت لگی سلیکٹ کرنے کی، یہ بنانے کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس جگہ غیر مقلد آئے گا، نماز وہ بھی پڑھے گا، سیٹ اپ بنائے گا. کیا کرے گا؟ چاروں ائمہ نے سیٹ اپ بنایا نہیں ہے، بنا سیٹ اپ جو دیکھا ہے اس کو مدلل کیا ہے. مرتب کیا کہ مدلل کیا ہے؟ نماز کے سیٹ اپ کو مدلل کیا ہے، غیر مقلد مرتب کرتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ جہاں جو صحابہ نماز پڑھتے ہوئے پائے گئے وہاں وہ نماز مروج ہو گئی. ان مروج اور نماز کو ائمہ نے مدلل کیا ہے، غیر مقلدین نے نماز کو مرتب کیا ہے. تو ان دو نمازوں میں صلو کما رأیتمونی اصلی والی نماز کون سی ہوگی؟ وہ چاروں نماز جو ہے مسلک کی وہ ہے صحابہ والی، اور صحابہ کے ذریعے نبی والی. صلو کما رأیتمونی اصلی کا مصداق یہ ہوگی. ابھی کیا ہوگا؟ غیر 10 کتابیں رکھ کر ایک نماز کا سیٹ اپ میں تیار کروں، مدلل تو ہو جائے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی کا مصداق نہیں بنے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال وہ اپنے سلیکشن کو کہتے ہیں محمدی نماز، آپ کو کہتے ہیں حنفی، پھر کہتے ہیں حنفی بننا بہتر ہے محمدی. ہم کہتے ہیں کہ روایت تو تمام کے تمام روایت محمدی ہے، روایت کی بنیاد پر سب محمدی ہوئے، آپ کی کیا تخصیص؟ اگر سلیکشن کی بنیاد پر محمدی ہوئے تو ہم کو اقرار ہے کہ ہم نے یہاں نبی کا سلیکشن نہیں پایا، آپ دکھا دو ہم بھی محمدی بن جاتے، لیکن دکھائے گا نہیں، نبی کا نام لگا کر دھوکہ کھائے گا، دھوکہ دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں.
بہت کچھ ہے یہاں پر، لیکن آپ سمجھیں کوئی یہاں متفق ہوا، ان راہوں میں مختلف ہوا، تو یہاں کا اختلاف اسے مسلک بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ اب وہ رفع دین کرے تو ہمارا ہے، نہیں کرے تو ہمارا ہے. آمین بالسر کہے تو ہمارا ہے، بالجہر کہے تب بھی ہمارا ہے. خلف الامام قرات ترک کرے ہمارا ہے، نہ کرے پھر بھی ہمارا ہے. ہمارا بننے کے لیے اس لائن میں آ کر میچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صحابہ والا بننے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ وہاں سے کٹا فرقہ بنا، رفع دین کرے ہمارا نہیں ہے، نہیں کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے. آمین آہستہ کہیں ہمارا نہیں، اور زور سے کہیں تب بھی ہمارا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں سے فرقہ بندی، یہاں سے مسلک بندی ہوتی ہے. مسلک بندی چلنے کی راہیں ہیں، نہ کہ بٹنے کی راہیں. اس جگہ صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد ہوا تھا، یہاں پر اجتہاد ہوا اور تقلید ہوئی، لیکن وجہ کیا بنی؟ کوئی بتائے ذرا. صراحت کا نہ ہونا تو یہاں تھا، یہاں صراحت کا کئی ہونا ہے. ہاں صراحت ہے کہ نہیں؟ ایک ہے یا کئی ہے؟ یہاں نہیں ہونے نے اجتہادی کر دیا، یہاں کئی ہونے نے اجتہادی کر دیا. ایک ہی ہوتا تو عمل ہوتا نا، سلیکشن کیوں ہوتا؟ تو یہاں پر اصل وجہ بنی تعارض. کیا بنی؟ تعارض کی وجہ سے سلیکشن کے لیے اجتہاد ہوا، اجتہاد ہوا تقلید ہوئی. تقلید شرک، تقلید چھڑاؤ، تقلید چھڑانا اجتہاد مٹاؤ، اجتہاد مٹانا ہے تعارض ختم کرو، یعنی غیر معارض روایت پیش کرو. تو غیر معارض پیش کرنے کے لیے اپنی والے کے خلاف سب کا انکار کرنا پڑے گا. تو اہل حدیث نہیں، منکر حدیث بنے گا. اہل حدیث نہیں، اہل حدیث تو کدھر سے نہیں بنتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے، چونکہ آگے چلتے ہیں. دو ہی جگہوں پر اجتہاد ہوگا تو دو ہی جگہوں پر تقلید ہوگی. علماء تو میں کہہ رہا ہوں مسئلہ منصوص ہوتا ہے، تعارض بھی نہیں ہوتا، غیر متعارضہ ہوتا ہے، لیکن اس میں روایت اور نصوص میں وارد الفاظ میں کئی معنی کا احتمال جب ہوتا ہے، کسی ایک معنی کے تعین کے لیے اجتہاد ہوتا ہے، تو وہ بھی اس میں آپ شامل کریں. یہاں سے یہاں پر دو ہی جگہ اجتہاد ہوگا، دو ہی جگہ تقلید ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں مسئلہ دو طرح سے آئے گا سامنے ہمارے، بس یہ آخری اسٹیپ ہے. مجتہد اہل تو ہے، معصوم عن الخطا بھی ہے. کیا خطا کا احتمال بھی ہے؟ جب بھی اجتہاد ہوگا یا تو پرفیکٹ اجتہاد ہوگا، ثواب کو پائے گا، یا خطا کر جائے گا. یہی کچھ ہوگا، کچھ اور ہوگا. مان لو خطا ہو گئی تو کیا ملے گا؟ سزا یا اجر؟ اجر. خطا پر بھی اجر اللہ خوش ہو کر دے رہے، خفا ہو کر. تو جب اللہ تعالیٰ خطا پر بھی اجر خوش ہو کر، خطا پر بھی اجر دے رہے ہیں خوش ہو کر، تو ثواب چھوڑیے نا، خطا پر بھی مجتہد کو لان تان کرنے کا حق ہے کہ کسی کا نہیں. ہم کہتے ہیں مجتہد اگر سے معصوم نہیں ہوتا. اچھا ہم نے جب خطا کی نسبت کی، پھر ہم نے اقرار کیا کہ نبی امام اہل تو ہے لیکن معصوم نہیں، تو حالی کا شعر مت پڑھ دینا ہم پر. بہرحال مجتہد اگر سے معصوم نہیں ہوتا، لیکن مطعون بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں معجور ہوتا ہے. بلکہ یہ کہیں تو کچھ بیجا نہیں ہوگا کہ ہر مجتہد کو اپنے ہر اجتہاد میں ایک اجر کا یقین ہوتا ہے اور دوسرے اجر کی اللہ سے امید رکھتا ہے. یہی کچھ ہوگا نا. بہرحال اجر ہم دیں گے یا اللہ دیں گے؟ ہم تو عمل کے مکلف. ہم میں کا وہ جو مجتہد نہ ہو لیکن نرا مقلد بھی نہ ہو، ترجیح دینے کی اہلیت رکھتا ہو، وہ دلائل کی پختگی کی بنیاد پر مسئلے کو اقرب الی الکتاب و سنہ پایا تو وہ اس کو واضح کرے گا، اور ہمارے مفتیان کرام اس پر فتویٰ دیں گے. اسے ہم کہیں گے مفتہ بہی قول. کیا کہیں گے؟ اور اگر وہ دلائل کی بنیاد پر اقرب الی الکتاب و سنہ نہیں پایا تو واضح کرے گا کہ یہ غیر اقرب الی الکتاب و سنہ نہیں ہے، اس پر ہمارے مفتیان کرام فتویٰ نہیں دیں گے. اسے ہم کہیں گے غیر مفتہ بہی قول. کتابوں میں لکھا دونوں ہوتا ہے، لیکن ہمارا مسلک یہ ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا دونوں ہوتا ہے، مسلک یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جب لکھا ہے مسلک نہیں تو نکال دو نا. ہم یہ کہیں گے کہ ہر وہ کتاب جس کا مصنف زندہ ہو، اس میں غیر مفتہ بھی اقوال آ گئے تو اس کے توسط سے نکلوا دیں گے، اور اگر وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کو ہم واضح کر دیں گے، نکال نہیں سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر اس طرح نکالنے کا سلسلہ ہے، ضروری ہے، پھر آگے بھی منسوخ روایت نکال دینا چاہیے، منسوخ آیت نکال دینا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو فضول اعتراض ہے. بہرحال بیٹا بلو والی پین دو.
یہ دونوں لو. آج کی مجلس میں دو باتیں بتانا مقصود تھی. ایک پیمانہ حق و باطل اور دوسرا اس پر اترنے کا انداز. تو پیمانہ کیا ہے؟ یہ پیمانہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہم نے بنایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. چند منٹ دیجیے، دیکھیے تو اس کے مصداق ہم لوگ ہیں کہ نہیں عملی اعتبار سے. مسئلہ لکھا ہے، ٹکرایا نہیں، حل ہو گیا نا. تو نبی کے ذریعے کہ غیر نبی کا دخل ہوا، تو یہ والا مسئلہ ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہو گیا. جی یہ ٹکرایا لیکن تقدیم و تاخیر نبی کے ذریعے پتہ، تو صحابہ کا دخل ہوا یا نبی کے ذریعے حل ہو گیا. تو یہ بھی جو ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہوا، یہ ما انا علیہ کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ یہ جو دائرہ ہے یہ خالص کتاب و سنت کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ اہل غیر مقلدین کے چند پرفریب نعرے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول، دو ہی اصول واجب القبول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ نے دو ہاتھ دیا، ایک میں قرآن ایک میں حدیث ہے، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے. ایسے ہی پرفریب نعروں میں یہ بھی ہے کہ ہماری دعوت خالص کتاب و سنت. ہماری دعوت، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ نعرہ ہی ہے یا حقیقت بھی ہے. اگر نعرہ ہی ہے تو لگاتے رہیے، اور حقیقت ہے تو ہم لوگ اقرار کرتے ہیں کہ اس حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں، ہم نے اپنے مسائل کو یہاں حل کیا ہے. ایسا کیجیے، ہماری بحث کے مسئلے کو وہاں حل کر دیجیے. کر سکتے کیا؟ تھوڑا وزندار ٹھہری، مچھر کو لے آؤ، حل کر سکتے کیا؟ نہیں. غیر مقلدین کے جملہ فرقے سب مل کر پھونک ماریں گے تو مچھر تو کیا اس کا پر بھی ادھر نہیں جائے گا. تو جب یہ یہاں کا مسئلہ وہاں حل نہیں کر پاتے اور اپنے آپ کو خالص کتاب و سنت کے متبع بتلاتے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ نعرہ ہی حقیقت نہیں ہے. یہ ما انا علیہ و اصحاب، ما انا علیہ کا دائرہ خالص کتاب و سنت کا دائرہ، اس دائرے میں ہمارا نام ہے اہل سنت. اس دائرے میں ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت. آگے آتے ہیں، مسئلہ غیر معلوم و تقدیم و تاخیر ہوا لیکن صحابہ نے اتفاقی طور سے حل کر کے دیا. تو یہ مسئلہ صحابہ کے ذریعے حل ہوا یا غیر صحابی کا دخل ہوا؟ 3 طلاق بیک وقت دی گئی، 3 طلاق 3 ہونا، تراویح کا 20 رکعت ہونا، دخول بلا انذار پر وجوب میں کچھ لگا مسئلہ. مسئلہ غیر منصوص تھا لیکن صحابہ نے اتفاقی طور سے حل کر کے دیا. خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اذان عثمانی اور مسلمان عورتوں کا آپسی قتال میں باندھی نہ بننا، اس میں غیر صحابی کا دخل نہیں ہوا. تو ہمارے کہنا ہے کہ یہ صحابی کے دائرے میں حل ہوا. کہاں حل ہوا؟ یہ ما انا علیہ کے دائرے میں، یہ صحابی کے دائرے میں. یہ خالص کتاب و سنت کا دائرہ ہے، یہ اجماع کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ اس دائرے میں ہمارا نام اہل سنت، اس میں والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت والے دائرے میں، ما انا علیہ و اصحابی والے دائرے میں کوئی حنفی شافعی مالکی ہم بری نہیں ہیں. تمام کے تمام جو ہے تو دلائل کے مطابق اس دائرے میں ایک ہیں. ہم کہتے چاروں مسلک ایک ہیں، لوگ بولتے ہیں 4 ایک ہیں، تو اس لیے ایک ہیں. بات سمجھ آئی؟ 4 یہاں پر ایک ہیں، جہاں ایک رہنا چاہیے، جہاں جدائی ممکن نہیں وہاں ایک ہیں. کہتے ہیں چاروں ائمہ افضل یا چاروں خلفاء افضل. ہم کہتے خلفاء، پھر حنفی شافعی بن گئے، صدیقی فاروق عثمانی بنو. ہم کہتے ہیں یہاں تو وہی بنے ہیں. تو کہتے ہیں پھر آپ نے حنفی تو کہلوایا، صدیقی فاروقی نہیں کہلوایا اپنے آپ کو. ہم نے کہا یہاں مسئلہ ایک کا نہیں سب کا ہے، تو ہم نے بجائے ایک کی نسبت کے والجماعت کے ذریعے سب کی نسبت لگا لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دائرے میں یہاں کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے ہم نے صحابہ کی ذات پر اعتماد کیا ہے. اس جگہ پر صحابہ کی ذات پر اعتماد کر لینے کا نام تقلید، ان کی ذات سے بے اعتماد ہو جانے کا نام ترک تقلید ہے. آگے چلتے ہیں. جب مسئلہ کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو تو استنباطاً نکالا جاتا ہے. استنباط کرنے کی اہلیت رکھنے والے کو قرآن کی زبان میں اولو الامر کہتے ہیں. یہ اولو الامر کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ یہ ما انا علیہ کا و اصحابی کا اولو الامر کا دائرہ، یہ خالص کتاب و سنت کا، یہ اجماع کا، یہ اجتہاد مجتہد کا دائرہ ہے.
مجتہد اجتہاد کر کے ان دائروں کے مقابلے میں مسئلے یہاں بنائے گا یا ان دائروں میں چھپے مسئلے نکال کر یہاں دکھائے گا مسئلے ہوں گے یہاں کے ادھر دکھائے گا. معصوم عن الخطا نہ ہونے کی صورت میں غلطی کا بھی احتمال ہے، اس لیے غلطی لگی تو غلطی کتاب و سنت کو یا نبی و خدا کو نہ لگے یا صحابہ کی طرف نسبت نہ ہو جائے. ہم نے کیا کیا، مسئلے کو مسئلہ نکالنے والے کی طرف منسوب کر دیا کہ غلطی کی نسبت وہیں تک رہ جائے. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ مسئلہ جو نکالا گیا ہے اس پر تعارفی نسبت یہ ہو کہ معتبر نے نکالا ہے، پھر جو جس کو فالو کرے گا نسبت لگا لے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ معتبر کو فالو کر رہا ہے. اب میں ایک شخص کو کھڑا کرتا ہوں، اب میں اس سے کہتا ہوں رفع دین کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں شافعی ہوں. جواب ہوا کہ نہیں؟ ایسا جواب ہوا کہ اب میں پوچھوں گا نہیں آمین زور سے کہتے کہ نہیں کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نے کہا میں حنفی ہوں، تو جواب ہو کہ رفع دین کرتا کہ نہیں کرتا. اور صرف رفع دین کا نہیں، پوری نماز کی سیٹ اپ کا تعارف کروا دیا کہ اب پوچھنا مت، اب پوچھنا حماقت کہلائے گا، تعارفی نسبت ہے. تو اب جو جس کو فالو کرے گا اس کی نسبت لگے گی، اور یہ مسئلہ نکالنے اور ماننے کی بنیاد پہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کہلوائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اے بیٹا 2 منٹ بیٹھو، یہاں ادھر دیکھو، بالکل بیٹھا ہو. دیکھو یہ ما انا علیہ کا دائرہ، یہ واصحابی کا، یہ خالص کتاب و سنت کا. آپ ادھر دیکھیں گے، بہت مہربانی. یہ ما انا علیہ کا، یہ واصحابی کا، یہ خالص کتاب و سنت کا دائرہ. یہ ما انا علیہ واصحابی، یہ اولو الامر کا دائرہ. یہ خالص کتاب و سنت کا، یہ اجماع کا، یہ اجتہاد مجتہد کا دائرہ. اہل قرآن کا یہ نعرہ قرآن صرف ہمارا ہے. اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا، فرمان رسول. اہل سنت کی 4 اساس، کتاب و سنت، اجماع، قیاس. دین کو سب مکمل مانتے، ہماری دلائل سے مکمل ہوتا. بات سمجھ آئی؟ اس میں ہمارا نام اہل سنت، اس میں والجماعت، اس میں شافعی ہے. ہمارا نام اہل سنت والجماعت مالکی ہے. ہمارا نام اہل سنت والجماعت حنبلی ہے. پورا ہماری شناخت اہل سنت والجماعت حنفی ہے نا. آپ نے کہا حدیث، اہل حدیث کہتے ہو قرآن نہیں مانتے کیا؟ کہتے ہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں آپ اہل القرآن والحدیث کہو. کہتے ہیں آپ بھی اہل القرآن والحدیث والاجماع والقیاس کہو. ہم کہتے ہیں وہی تو کہتے ہیں. اہل سنت میں کتاب و سنت، اجماع میں والجماعت میں اجماع امت، اور حنفی میں اجتہاد مجتہد کی نسبت لیے ہوئے ہیں. اور کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ چند سیکنڈ میں سمجھ لیجئے. اس میں دیوبندیت کا بھی دائرہ ہے. آپ بتا دیجئے ورنہ میں بتاتا ہوں. کھانے بنے کہ نہیں بنے؟ الگ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی ادھر کا ادھر ہوا کیا؟ نہیں ہوا. دلیل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ما انا علیہ واصحابی کے مصداق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان دائروں میں اس کے مطابق ہی رہنا ان علماء کی وجہ سے ہے جن کو یہ بوریا نشین، دقیانوس، لکیر کے فقیر، ترقی میں مانے کہے گا، جن کی توہین کا تنقید کرتے ہیں اہل باطل، ان کے ہی جو ہے تو محنتوں کا ثمرہ ہے کہ ہم لوگ کو جیسا رہنا چاہیے ویسا ہی ہے. دلیل بتایا ہے نہیں، ٹھیک ہے، دلیل کے مطابق رکھا ضرور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر دلیل کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے، علماء حق کی پیروی میں دین پر عمل کرنا ضروری ہوگا. بہرحال اس میں دیوبندیت کا بھی ایک دائرہ ہے. کوئی بتائیں؟ 3 سیکنڈ میں بتاتا ہوں. پھر میں دیوبندیت کا کوئی الگ سے کھانا نہیں ہے. جہاں جیسا رہنا ہے وہی ویسے رہنے کا نام دیوبندیت ہے. اس لیے جو جانتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں کہ دیوبندیت اعتدال کا نام ہے. دیوبندیت اعتدال کا نام ہے. آپ نے اعتدال کو چھوڑا تو نام الگ کرو کہ مت کرو، آپ الگ ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے الگ سے کوئی ایسا نہیں کہ کان چوڑے، منہ ناک چپٹی تو پہچان بنے. جہاں جیسا رہنا چاہیے اس اعتدال سے رہنے کا نام کیا ہے؟ اس میں بریلیت کا دائرہ بھی ہے. اس کے آگے ہیں جو آپ کو بریلی شریف لے جاتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ آئی؟ بدعت ہوگی نماز جیسی، وہ یہاں ادھر ہوگی اس کے خلاف. اذان ہوگی اذان جیسی، لیکن اس کا تعلق ادھر سے نہیں ہوگا، بالکل بے دلیل ہوگی. وہ عمر مانا علیہ واصحابی کی مطابقت پر قائم رکھیں اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اہل باطل سے نبرد آزما ہو کر اور تمام لوگوں کو حق کی راہ پر لگانے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.